بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض بین الاقوامی میلہ 2016 کے اس سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیشن فیض صاحب کی شاعری اور ان کے مزاج اور ان کا جو تحریکی سفر ہے اس کے ایک خاص پہلو سے ہے۔ یہ عموماً ترقی پسند شعراء، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ایک غلط فہمی عام پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ غزل کے مخالف تھے یا انہوں نے تمام تر کلاسیکی ورثے کو جاگیرداری معاشرے کی پیداوار قرار دیتے ہوئے اس کو رد کر دیا تھا۔ فیض صاحب نے کلاسیکی شعراء کو نہ صرف یہ کہ اون کیا بلکہ ان کی غزل کے باطن میں، ان کی غزل کے متن کے بین السطور جو ترقی پسند معنویت تھی اس کو وہ سامنے لائے۔ میں اپنا بھی اور اپنے پینل کے جو دیگر دوست ہیں ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں۔ میں ڈاکٹر طارق ہاشمی ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب۔ آپ کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے ہے، آپ وہاں بطور ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر افضل حمید صاحب۔ یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ ان کا کام چونکہ اردو نظم پر مارکسی اثرات ہیں تو فیض صاحب کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو کر سکیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمران ظفر صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج جھنگ میں، اور فیض کے حوالے سے ان کا یہ تخصص ہے کہ انہوں نے اردو میں جو فیض شناسی کا سفر ہے تنقید کی دنیا میں، اس کا ایک محاکمہ کیا ہے، اور گزشتہ سال ان کی کتاب فیض کے مکاتیب کے حوالے سے آئی تھی۔ اب ان کی ایک تازہ کتاب بھی فیض کے حوالے سے ہے جس میں فیض کی نظموں کے تجزیات جن ناقدین نے یا اہل قلم نے کیے ہیں، تو وہ کتاب جو ہے وہ بھی ابھی جلد ہی منظر عام پہ آ جائے گی۔ تو ضیاء الحسن صاحب، سب سے پہلے تو جو ہمیں فیض صاحب کے حوالے سے بات نظر آتی ہے کہ فیض صاحب نے نہ صرف یہ ہے کہ اردو کے کلاسیکی شعراء کو اون کیا بلکہ جو فارسی کے شعراء ہیں، یعنی یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جب وہ لینن پیس پرائز کے سلسلے میں اپنا خطبہ دیتے ہیں تو اس کا اختتام جو ہے وہ حافظ کے شعر پہ کرتے ہیں۔ خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینم، بجز بنائے محبت کے خالی از خلل است۔ اب حافظ کے ہاں محبت کا جو بھی مفہوم ہو، بہرحال فیض صاحب نے اسے مزدور سے محبت قرار دیا، اس کو کسان سے محبت قرار دیا، اس کو دہقان سے محبت قرار دیا، اس کو انسانیت سے محبت قرار دیا۔ تو کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کی ابتدا جو ہے وہ فیض کے ہاں جو فارسی شعراء سے ایک شغف ہے اس پر ایک گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا ایک تعارف فیض صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ فیض کے بیشتر نقادوں نے اپنا اظہار کیا ہے، اگرچہ بعض جگہ ریپیٹیشن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ فیض نے کلاسیکی شاعری کے استعاروں کو نئے معنی دیے۔ یہ بات بہت زیادہ کی گئی، لیکن کیوں انہوں نے یہ کام کیا اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس پہ مجھے کم از کم ہماری تنقید میں کچھ چیز نہیں ملی۔ میں نے خود فیض صاحب پہ جو مختلف مضامین لکھے ہیں ان میں سے ایک مضمون لکھتے ہوئے مجھے ایسا یعنی احساس ہوا کہ یہ بات کرنا کہ فیض صاحب نے کلاسیکی استعاروں کو نئے معنی دیے، یہ بہت زیادہ درست بات نہیں ہے۔ فیض صاحب کے بارے میں ایک بات تو ان کے تمام ہم عصر کہتے تھے کہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور عربی فارسی زبانوں کو بہت گہرا جانتے تھے، انگریزی تو جانتے ہی تھے، اور ان زبانوں کے ادب سے بھی بہت زیادہ ان کی آگاہی تھی، جس کی طرف ڈاکٹر طارق ہاشمی اشارہ کر رہے تھے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ
فارسی شاعری کی روایت اور اردو شاعری کی روایت ایک ہے، اس لیے کہ اردو شاعروں نے انہی اشتہاروں میں شعر کہے یا اسی علامتی نظام میں شعر کہے جس میں فارسی شاعر کہہ رہے تھے، یعنی یہ روایت لگ بھگ کوئی 1000 سال کی پرانی بن جاتی ہے۔ جی اب اس میں وہ ساری روایت کا مرکزی نقطہ عشق تھا، اور جتنے بھی علامتیں ہیں وہ اس نظام عشق سے ڈیرائیوڈ تھیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناسے ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ اب اوپر واہ کے مصرے میں زاہد، ناسے، واعظ اور قاتل یہ بہت معروف علامتیں ہیں ہماری شاعری کی، اور جو پہلی 3 علامتیں ہیں وہ اس کردار، ہمارے معاشرے کے اس کردار کی نمائندگی کرتی ہیں جو اعلیٰ نظریہ حیات تک جانے سے روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کو واعظ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ تو اب یہ عجیب و غریب شعر تھا، میں نے جب، حالانکہ یہ غزل گائی ہوئی ہے، ویسے تو فیض صاحب کی میرا خیال ہے شاید ہی کوئی نظم یا غزل ایسی ہوگی جو زبان زدِ خاص و عام نہ ہو۔ یہ فیض ہمارے شاید واحد شاعر ہوں گے جن کے پورے کلیات سے ہمارے عوام الناس بھی اور خواص بھی، وہ جو میر نے کہا تھا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، تو یہ شعر فیض صاحب پر بھی اتنا ہی پورا اترتا ہے کہ وہ خواص میں بھی اتنے ہی مقبول تھے یا پسندیدہ تھے جتنے عام آدمی میں تھے۔ اصل میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری جو تنقید ہے اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر ضیاء الحسن نے بتایا کہ ان کا دھیان خود تخلیق کاروں کے تخلیقی کام سے ان کی طرف جاتا ہے، یعنی فیض صاحب کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری اصل میں جام کہن بادۂ نو کی مثال ہے کہ پرانے پیالے میں انہوں نے نئی شراب ڈالی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پرانے پیالے میں انہوں نے نئی شراب کیسے ڈالی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا چونکہ تحریکی پس منظر، ان کا چونکہ تخلیقی پس منظر پروگریسو ہے، ترقی پسند ہے، لہٰذا جب ہمارا شاعر فیض کو پڑھتا ہے تو اس کو کلاسیکی لفظیات میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کیا صرف فیض صاحب کی شاعری کا پس منظر جو ہے وہ انقلابی ہے، تو اگر ان کا انقلابی ہے تو کیوں نہ ہم کلاسیکی شعراء کو بھی اس تناظر میں پڑھیں؟ تو میرا خیال ہے بالکل اس تناظر میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرف پہلی بار دھیان کس تخلیق کار نے آپ کا دلوایا ہے۔ میں چاہوں گا یہاں موجود ہیں ڈاکٹر افضل حمید صاحب کہ غالب سے جو ان کی رغبت ہے، یعنی ان کا جو پہلا مجموعہ آتا ہے تو وہ نقش فریادی کے عنوان سے آتا ہے، ان کے ہاں جو ترکیب سازی کا ہنر ہے وہ بھی ہمیں غالب کی یاد دلاتا ہے، اور ان کا جو پھر کلیات چھپتا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو غالب کا شعر ہے کہ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، تو میں چاہوں گا کہ غالب کے حوالے سے اور کلاسیکی شعراء کے حوالے سے ڈاکٹر افضل حمید صاحب کچھ اس پر روشنی ڈالیے۔ شکریہ ہاشمی صاحب، ایک استاد کے طور پہ آپ 100% اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی بھی شاعر جب تک ہماری کلاسک کی روایت سے جڑا ہوا نہیں ہے، ایک نعت کہنے والا شاعر بھی جب کلاسک کی جو روایت چلی آ رہی ہے، جو علامتیں چلی آ رہی ہیں، جو مخصوص ڈکشن ہے، جو مخصوص کردار ہیں، جو مخصوص علائم ہے، جو جب ان کے اندر بات کرتا ہے تو اس کی بات زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ فیض صاحب کو اگر ہم ان میں ترقی پسند شاعروں میں ایک بڑا شاعر مانتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ترقی پسندوں نے جس طرح شاعری کو پروپیگنڈا بنا دیا، فیض صاحب نے اس کو پروپیگنڈا نہیں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عوام الناس کو بھی ہانٹ کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، تو وہ کلاسک کی روایت کو نبھاتے ہوئے وہاں تک ضرور آئے کہ جو لوگ غزل پڑھنے والے ہیں ان کو اس میں غزل بھی نظر آئے،
اب اگر شاعر یہ کہے کہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لو اور مجھے ایک بندوق دے دو، ایسی شاعری بھی ہمیں ملی. اس کا مطلب یہ تھا، یا اگر مجاز نے محبوب سے کہہ دیا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. ٹھیک ہے موٹیویشنل شاعری چاہیے، لیکن کیا اس کا محبوب بھی بندوق اٹھا کے اور کوئی جیکٹ پہن کے نہیں؟ محبوب جو محبوب ہوتا ہے اگر وہی رہے، اور اگر وہی اس کا وطن اور اس کے نظریات محبوب کے اندر آ جائے، تو فیض صاحب نے کمال تو بڑا کیا. غالب سے بھی پہلے اگر سودا کی تضمین میں جو انہوں نے کلام کہا، یا کوئی دکنی غزل ایسے انداز کی بھی ملتی ہیں، اور امیر خسرو اور باقی لوگوں کو بھی جو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، یہاں تک کہ اقبال، میں نے مارکسی تھیوری کو پڑھتے ہوئے یہ غور کیا کہ بہت زیادہ اگر اقبال کسی سے، فیض صاحب کسی سے مماثلت رکھتے ہیں تو وہ اقبال بھی ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اقبال کا یا فیض کا اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا ایریا نہیں ہے، دونوں کا ایریا مختلف ہے. لیکن دونوں کمال یہ کرتے ہیں کہ وہ جو رومانوی لب و لہجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کو، اور اس میں انسان دوستی اگر لے کر آئیں، اس میں اگر اور باتوں کو لے کر آئے تو وہ اس کو روایت کو نبھاتے ہوتے. تو یہ فیض صاحب پر غالب کی محبت کا تو اتنا اثر تھا. وہ مجھے وہ نظم بھی، اگر میرے دل میرے مسافر، اس کے آخر میں آ کے تو فیض صاحب کا ایک شعر بھی انہوں نے بیچ میں سمو دیا. تو بلا شبہ ایسا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر فیض صاحب بڑے شاعر ہیں تو اس کی وجہ میرا خیال ہے صرف مارکسی تھیوری یا اشتراکی نظریات نہیں ہے، غزل کی روایت کی بھرپور پاسداری بھی ہے. فیض صاحب کی شاعری میں یہ بھی ایک بڑا دلچسپ عنصر ہے کہ وہ کلاسیکی شعراء کے مصرے، کلاسیکی شعراء کے شعر اپنی نظموں میں بطور تضمین جو ہے وہ ان کو سموتے ہیں. بلکہ بعض جگہوں پر تو بہت دلچسپ صورتحال آتی ہے کہ فیض صاحب ایک غزل کہہ رہے ہیں اور آخری شعر جو ہے وہ انہوں نے اپنا کہنے کے بجائے کسی کلاسیکی شاعر کا جو ہے وہ شامل کر دیا، اسے انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا. مثلا ایک عرصہ تک جو ہے یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ شعر جو ہے وہ فیض صاحب کا ہے کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. ہو سکتا ہے کاتب نے کہیں کوئی اس کو انورٹڈ کاماز جو ہے وہ کہیں لگانا بھول گئے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کلاسیکی شاعر کا شعر ہے. تو فیض صاحب کی تضمینات کے تناظر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر مان ظفر اور جو یہ پہلو بھی، اور فیض اور کلاسیکی شعراء کا جو آپس میں ایک ذہنی ربط ضبط ہے، اس پر آپ روشن ڈالیے. فیض صاحب کے جو کتابوں کے ابھی ذکر ہوا تھا کہ غالب کی ان کے ساتھ جو محبت ہے، اور نظر غالب ان کی پوری غزل ہے، اور اس غزل کا نام انہوں نے جو ہے وہ اوپر عنوان دے دیا ہے نظر غالب. ورنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں اس زمین میں، غالب کی رکھی ہے. اس کے بعد میر خسرو کی ہے، رفیع سودا کی زمین میں لکھی. اور یوں انہوں نے ان مختلف جو شعراء تھے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ان کے ظاہر ہے کسی بڑے شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی زمین میں غزل لکھی جاتی. جیسے اقبال کے ہاں بہت ساری، بلکہ پورے تضمینات اقبال پہ کام ہوا، تو فیض کی ہاں بھی تضمین کے اس طرح سے ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ ملتے ہیں، جس میں میر درد ہیں، داغ ہیں. کیونکہ اگرچہ یہ شعر داغ کا نہیں ہے اور تحقیق جاری ہے، لاؤ تو قتل نامہ میرا، لیکن عنوان جو اس نظم کا انہوں نے دیا وہ نظر داغ کے حوالے سے ہی انہوں نے دیا ہے. میں ایک اور حوالے سے فی الحال بات تھوڑا سا اور کرنا چاہوں گا کہ فیض صاحب کے جو تنقیدی مضامین کی کتاب میزان، اس میں کل 31 یا 30 کے قریب مضامین ہیں، اور اس کے مختلف سیشن اور پورشن انہوں نے بنائے ہیں. تو اس میں ایک پورشن متقدمین کا ہے، اس میں کلاسیکی شعراء اور نثر نگاروں کو انہوں نے اپنی مضامین کا حصہ شامل کیا. اس میں 2 مضمون ان کے، ایک نظیر اور حالی، اور دوسرا مضمون ہے غالب اور زندگی کا فلسفہ. یہ 2 مضمون انہوں نے لکھے ہیں، اور اس طرح ان کلاسیکی شعراء کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہے یا اپنی تعلیمی
مختلف تجربات اور مشاہدات تھے ان کو شیئر کیے۔ فیض صاحب نظیر کو بہت پسند کرتے ہیں، نظیر اکبر آبادی کو۔ اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حالی اور نظیر میرے نزدیک یہ دونوں باغی شاعر ہیں، درست۔ اور انہوں نے بغاوت کس حوالے سے کی ہے کہ انہوں نے درباری رسومات اور درباری جو زبان تھی اس سے ہٹ کے ایک عام شخص کے جو مسائل تھے اس کو بیان کی ہے۔ ایک وجہ سے انہیں حالی اور دونوں یہ دوسرے نظیر بہت اچھے لگتے ہیں۔ دونوں شاعروں کے ہاں سادگی کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے اور عوام سے وہ بات کرتے ہیں، عوامی شاعر ہیں۔ نظیر تو ظاہر عوامی شاعر کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، عوام کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، رسم و رواج، مختلف جو شادی بیاہ اور مذہبی رسومات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، غریب آدمی کی بات کرتے ہیں۔ تو فیض بھی مل مزدوروں، کلرکوں، دہقانوں، کسانوں، پوسٹ مینوں، کلرکوں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب کے ہاں جو رجائیت پائی جاتی ہے یہ بھی اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو کلاسیکی شعراء سے ملتا ہے، اور اس میں نظیر کی ہاں جو ایک رجائیت کا عنصر ہے وہ نظیر کو اسی وجہ سے اس زمانے میں جب سارے غم و الم کی شاعری کر رہے تھے، نظیر ایک عام شخص کی بات کر رہا تھا اور نشاط کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، تو فیض کے ہاں بھی یہ رجائیت کا جو عنصر ہے وہ اصل میں کلاسیکی شعراء خاص طور پر نظیر کے ہاں سے ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ضیاء بھائی، فیض نے جہاں دیگر کلاسیکی شعراء کی تحسین کی ہے وہاں بطور خاص اقبال کو بہت سراہا ہے۔ اقبال پر ان کے بہت سارے انگریزی مضامین بھی ہیں جو شیما مجید صاحبہ نے مرتب کیے، ترجمہ بھی ہوئے اردو میں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے شہر سے آئے ہیں جو مزدوروں کا شہر ہے، فیصل آباد، اور وہاں معلوم نہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ اقبال اور فیض کے مابین جو ہے ایک خواہ کی کشمکش جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کا شاعر ہے اور فیض جو ہے وہ تو پوری انسانیت کا شاعر ہے، حالانکہ فیض کو دیکھا جائے تو فیض جگہ جگہ اقبال کو جو ہے پریز کرتے ہیں۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، تو وہ اقبال کو ایک خوش نوا فقیر کے طور پر دیکھتے ہیں، بلکہ شاید کسی صحافی نے جب فیض صاحب کو یہ کہا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں تو فیض صاحب نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہے، 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ میر تھا، 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ غالب تھا، اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ اقبال ہے، اور یہ جو میں اور آپ ہیں تو بس ایسے ہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ پہلو تشنا نہ رہ جائے کہ فیض صاحب کے جو اقبال سے ذہنی ربط ضبط ہے اس پر آپ کچھ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ یہ ایک مشکل موضوع تھا ترقی پسندوں کے لیے بھی۔ ترقی پسندوں نے کئی جگہ ٹھوکریں کھائیں ابتدا میں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے غزل کو ریجیکٹ کیا لیکن اس کے بعد پھر سب کو غزل لکھنی پڑی۔ ہوتا ہے بعض اوقات ابتدا میں آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں چیزوں کو، یہی بیہیویئر ترقی پسندوں کا اقبال کے ساتھ بھی تھا۔ علی سردار جعفری نے ایک کتاب لکھی ترقی پسند ادب، جو ترقی پسند ادب کی کچھ تھوڑی سی تاریخ بھی تھی، اس کی نظریہ سازی کے حوالے سے بھی کام تھا۔ اس میں اقبال کو فاشسٹ کہا انہوں نے، اور یہ جو لفظ پہلی دفعہ علی سردار جعفری نے اقبال کے لیے استعمال کیا وہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا، یہ اس طرح کا، اور ایک آدھ شعر اور تھا جو ان کے پیش نظر تھا۔ جن لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا اس میں سب سے سر فہرست نام عزیز احمد کا ہے، کیونکہ عزیز احمد نے اسی نام سے ایک اور کتاب لکھی تھی ترقی پسند ادب کے نام سے ہی۔ اس میں انہوں نے اقبال پہ ایک طویل چیپٹر لکھا، اور خود سجاد ظہیر نے اس بیہیویئر کو ناپسند کیا۔ آپ کو پتہ ہے سجاد ظہیر بانی تھے اس تحریک کے، اور ان کی کتاب روشنائی ہے، اس روشنائی میں انہوں نے اس رویے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ترقی پسند نظریہ ادب کا نہ وہ پہلی جو فکر تھی ہماری شاعری کی، ادب کی یا ہمارے معاشرے کی، اسے ریجیکٹ کرتی ہے، بلکہ یہ توسیع ہے اور آگے بڑھاتی ہے اور نئے جہانوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو ایک کشاکش ہمیں بظاہر ابتدائی دور میں نظر آتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے بعد میں اقبال شناسی کے نام سے خود علی سردار جعفری نے ایک کتاب لکھی، جی، اور اس کتاب میں
انہوں نے اقبال کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر قرار دیا. تو یہ ایک تبدیلی تھی. لیکن فیض صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مزاجاً متوازن تھے, تو انہوں نے اقبال کے ساتھ بھی شروع سے ہی ایک ان کا محبت کا تعلق تھا. اور ایک بات تو طے شدہ ہوتی ہے, دنیا کی ادبیات کی روایت ایسے بنتی ہے کہ پیچھے جو بڑا شاعر ہوتا ہے آگے آنے والے اسی سے نور حاصل کرتے ہیں. اقبال نے غالب سے نور حاصل کیا, غالب نے میر سے نور حاصل کیا, میر نے ولی سے نور حاصل کیا, اور ولی نے جو فارسی شاعری تھی اس سے نور حاصل کیا. تو فیض صاحب کے ہاں نظریاتی طور پر, میں ایک شعر میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جب میں نے یہ شعر پڑھا فیض صاحب کے ہاں, تو میں نے کہا کہ یہ تو فیض صاحب کا شعر نہیں لگتا ہے, یہ تو اقبال کا شعر لگتا ہے. جی, یہ نظری حوالے سے نہیں ہے, یہ نقطہ نظر کے حوالے سے ہے کہ ہو چکا عشق اب ہوس ہی صحیح, ہو چکا عشق اب ہوس ہی صحیح, کیا کریں فرض ہے ادائے نماز. آپ نے سنا, آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ طنزیہ شعر ہے. بغیر عشق کے یا بغیر باطنی جذبے کے ادائے نماز کو ہوس کہا ہے اس شعر میں فیض صاحب نے. اور اگر آپ اقبال کی شاعری پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو وہ کہتا ہے کہ مومن کی ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور, وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ غلاموں کی نماز نہیں ہوتی, درست, آزاد آدمی کی نماز ہوتی ہے. تو یہ نقطہ نظر تھا زندگی کے بارے میں اور نظریہ زندگی کے حوالے سے. یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے. ہاں, تو نماز ہو, روزہ ہو, یہ کہتے ہیں یہ باتیں ساری باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے, تو باقی نہیں رہا. تو وہ ہمیں فیض صاحب کے ہاں, فیض صاحب بڑے آدمی تھے, اور ہر بڑا آدمی دوسرے بڑے آدمیوں سے فیض حاصل کرتا ہے. صرف چھوٹا آدمی دوسرے بڑے آدمیوں کو نظر انداز کرتا ہے, بڑا آدمی دوسروں کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی شاعری میں بلا تخصیص مذہب و ملت ہر دنیا کے بڑے آدمی کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, سلام پیش کیا انہوں نے. اور انہوں نے دیکھا کہ مارکس یہودی ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, نیست پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب. تو فیض صاحب کا بیہیویئر بھی بڑے آدمیوں والا بیہیویئر تھا. بڑے آدمیوں کی طرح انہوں نے اپنے سینئرز کو پڑھا, ان کی تحسین کی, ان کے بارے میں نثر میں لکھا, اور ان سے اپنی شاعری میں نظری سطح پر, نظریاتی سطح پر اور فنی سطح پر دونوں حوالوں سے فیض حاصل کیا. اگر یہ فیض انہیں نہ پہنچا ہوتا تو فیض ایسی خوبصورت شاعری نہیں کر سکتے تھے. اچھا, ڈاکٹر ضیاء الحسن نے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا, میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا مزید آگے بات کی جائے. وہ ہے فیض صاحب کی جو غزل ہے. اب آپ دیکھیں کہ فیض صاحب نے غزل بھی کہی اور فیض صاحب نے نظم بھی کہی, لیکن آپ جدید شاعری کو دیکھیے تو فیض صاحب کی نظم وہاں نہیں کھڑی جہاں جدید نظم کھڑی ہے. میرے اس جملے کو آپ تنقیدی یا تنقیسی نہ سمجھیے, میں کوئی فیض کے کسی منفی پہلو کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. جو ہمارا اس وقت زیر بحث موضوع ہے, فیض اور کلاسیکی شعراء, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیض پر اردو کی اور فارسی کی اور عربی کی کلاسیکس کا اتنا اثر ہے کہ ایک ناقد کا یہ کہنا ہے کہ فیض صاحب کی جو نظم ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, یہ نظم کے فارمیٹ میں غزل ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید فیض صاحب کی صرف اس نظم پہ یہ بات صادق نہیں آتی ہے. فیض صاحب کے آپ جو بھی نظم پڑھتے ہیں تو اس کے داخل میں جو آہنگ ملتا ہے وہ ہمیں غزل کا آہنگ ملتا ہے. وہی غزل جو ہمارے فارسی شعراء کے ہاں نظر آتی ہے, وہی غزل جو ہمارے اردو شعراء کے ہاں نظر آتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ فیض صاحب کی غزل پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ترقی پسندوں نے پہلے تو نظم کو ہی وسیلہ اظہار سمجھنا چاہا, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ جب غزل کہنے والوں کو لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ان سے متاثر ہوتے ہیں اور نظم کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے, تو وہ ایک اس میں کیا یہ بھی وجہ ہے
کہ نظم میں جو بات کہی جا رہی ہے بعض اوقات وہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اور غزل کا شاعر جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اگر وہ وہی بات کہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ایک غزل گو شاعر میں اور ایک عام آدمی میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے غزل کا وہ معنی مراد لے لیا جو شاعر نے کہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ایسی بات کہتا ہے جس کا معنی آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے، ڈاکٹر ضیاء الحسن کے لیے اور ہے، آڈینس کے لیے اور ہے، کیونکہ وہ ہر ایک اس کو اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے معنی نکال سکتے ہیں۔ یہ جو غزل کے اسلوب کے اندر یہ لطف ہے کہ ہر شخص اس میں سے اپنے معنی نکالتا ہے۔ اگر اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھاتے فیض صاحب، میرا یقینی طور پہ ہم میں سے جو بھی کوٹ کرنا چاہے ہم فیض صاحب کی ان نظموں کو فوراً کوٹ کرتے ہیں جن میں ان کے ہمیں کچھ رومانوی لفظیات ملتی ہیں، لیکن غزل جو ہے بلا شبہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی غالب سے روایت لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خود روایت بنا دیتے ہیں۔ اگر غالب نے یہ جو رویہ ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، محبوب کو تھوڑا سا نخرہ دکھانے کا کام غالب نے شروع کیا تھا، فیض صاحب نے تو اس کو صرف جب اپنے نقطہ نگاہ سے اپنے مشن پہ لا کے بتایا تو پھر وہاں پہ تو کوئی کسی نے سپاہی سے خطاب کیا، کسی راشد نے، اور پھر ظہیر کاشمیری نے بھی اور احمد نعیم قاسمی نے بھی، ان تمام نے انہوں نے محبت کو ایک ثانوی مرحلے پہ لے گئے۔ تو بہرحال لیکن فیض صاحب کے ہاں جو رومان ہے اور جو ان کا اپنا مشن ہے یہ دونوں اتنے زیادہ مل گئے ہیں کہ آپ یہ گیس ہی نہیں کر سکتے کہ محبوب سے مراد وطن ہے یا وطن سے مراد محبوب ہے۔ اگر وہ ایک ہی معنی نکلتے تو آج ہم فیض صاحب پہ بات نہ کر رہے ہوتے۔ درست۔ آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ آخری 10 منٹ ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ سوالات کا سیشن ہو۔ فیض اور کلاسیکی شعراء یہاں حافظ کا بھی ذکر آیا، عرفی کا بھی ذکر آیا، سعدی کا بھی ذکر آیا، عمر خیام کا بھی ذکر آیا، اردو شعراء میں امیر خسرو جو ان کی ہندی روایت ہے اس کا بھی ذکر آیا، میر کا بھی ذکر آیا، سودا کا بھی، داغ کا بھی، غالب کا بھی۔ لیکن ایک شاعر ہم بہت شاید ہم سے نظر انداز ہو گیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات آگے بڑھائی جائے۔ شاہین مفتی ہماری ایک ناقد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیض کی شاعری میں، رنگ کی مانویت۔ اگر آپ اس کتاب کو دیکھیے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب کے ذہنی پس منظر میں کہیں مصحفی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے تو مصحفی کا جو رنگ ہے، شاعری کا رنگ، اور پھر بطور خاص اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ رنگ کا بہت ذکر ملے گا۔ پانی سے نگاری کفے پا اور بھی چمکا، بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا۔ تو کئی ایک رنگوں کا ذکر جو ہے وہ مصحفی کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے، اور فیض کی شاعری کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، زلف لہرانے کا رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، تو کچھ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی مصحفی سے یا دیگر شعراء سے جو ان کا ذہنی ربط ضبط ہے اس پر بات کیجیے۔ بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے اس کی طرف کروایا۔ ولی کے ہاں بھی جو رنگوں کی بات ہے وہ فیض صاحب نے اس سے بھی لیے، چمپئی رنگ، لہو رنگ، لب و رخسار کا رنگ، یہ، اور اس کے علاوہ یہ ابھی جو آپ نے اس طرح پڑھا، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا رام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ فیض صاحب کے دو پسندیدہ شاعر خاص طور پر جو حافظ اور عرفی رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ اپنے خط میں سرمد صحبائی صاحب کو لکھتے ہیں کہ میں آج کل ان کا بڑا مطالعہ کر رہا ہوں اور ان دونوں کی غزلوں سے پارٹیشن کر کے ایک نئی غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فارسی کے ایک دو بند ہیں جو ان کا ٹرانسلیشن کی اور منظوم کی ہے۔ تو کہتے کندے دہن کچھ اس سے زیادہ، یہ عرفی کے اشعار کا اردو ترجمہ فیض صاحب نے کیا ہے کہ کندے دہن کچھ اس سے زیادہ، لطف سخن کچھ اس سے زیادہ، فصل خزاں میں مشک بہاراں، برگ سمن کچھ اس سے زیادہ۔ اور پھر حافظ کے شعروں کو کہتے ہیں کہ تلخ نوائی حال چمن پر، مرغ چمن کچھ اس سے زیادہ، دل شکنی بھی دلداری بھی، یاد وطن کچھ اس سے زیادہ، اور عشق میں کیا ہے غم کے علاوہ، خواجہ من کچھ اس سے زیادہ۔
سو ان کے سامنے فارسی کے سارے شعراء رہے اور ایک کلاسیکی شاعری کی روایت ہمیشہ سامنے رہی. رضی دانش ایک فارسی شاعر گزرے ہیں, ان کا ایک شعر کا کوٹ کرتے ہیں چراغ حسن حسرت کو خط میں. کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں رضی دانش کے 2 شعر پڑھے. ایک شعر یوں ہے کہ زبس کے حسن فروزد غمش گزاشت میرا, نمن شناختم او را نہ او شناخت میرا. کہتے ہیں کہ پہلے شعر کا ایک جز داغ نے بھی باندھا ہے. اب کلاسیکی شاعری کا مطالعہ ہے تو فوراً داغ کا شعر ذہن میں آتا ہے, اور کہتے ہیں کہ لیکن اس شعر کے مقابلے میں پہلا بہت پھیکا ہے. غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا, اب داغ کا شعر لکھتے ہیں کہ وہ روز روز ترقی پہ حسن ہے ان کا, کہ صورت ان کی مجھے بھول بھول جاتی ہے. وہ روز روز ترقی پہ حسن ہے ان کا, کہ صورت ان کی مجھے بھول بھول جاتی ہے. فیض صاحب کے حوالے سے ایک معلومات دیتا چلوں کہ فیض صاحب 1939 میں جب امرتسر کالج میں پڑھا رہے تھے تو فیض صاحب اردو کلاسیکی شاعری سے ان کے محبت کیونکہ تھی, تو انہوں نے ایک PhD اردو کرنا چاہی, اور انہوں نے جو مقالہ لکھنا چاہا اور اس کی نگران انہوں نے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کو رکھا, اور اپنے مقالے کا جو ان کا عنوان تھا وہ تھا جدید اردو شاعری 1857 سے 1939 تک. اور اس کے کل 18 چیپٹر تھے, جس میں 2 یا 3 چیپٹر انہوں نے کلاسیکی شعراء یعنی آغاز کے حوالے سے رکھے, اور اس میں بطور خاص ایک پورا چیپٹر جو تھا وہ غالب کے حوالے سے انہوں نے رکھا, کیونکہ غالب ان کو بہت زیادہ پسند تھے. اس کے بعد ایلس کو یہ جب 1951 میں خط لکھتے ہیں کہ آج کل رات کو کھانے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو غالب کی شاعری کا درس دیتا ہوں, بہت لطف آتا ہے. تو فیض صاحب جب جیل میں بھی تھے تو غالب ان کے ساتھ تھے اور وہ غالب کے ساتھ تھے, اور فیض وہاں کیونکہ پروفیسر تو رہ چکے تھے تو وہ شوق بھی ساتھ ساتھ پورا کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جیل میں مختلف اساتذہ جو تھے, غالب, سودا, نذیر, میر, ان کی کلیات منگوائی ہوئی تھیں اور ان پہ ہی کام کرتے رہتے تھے. اور ان کی بڑی خواہش تھی فیض صاحب کی کہ اردو شاعری کا انتخاب جو ہے وہ ایک کیا جائے. اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر روز 2-2 3-3 گھنٹے اس پہ صرف کرتا ہوں, لیکن کام بہت لمبا ہے. اس کے لیے کئی مہینے درکار ہیں, اگر ختم ہو سکا تو قابل ذکر چیز ہوگی. تو فیض صاحب کا یہ کام منظر عام پر نہیں آ سکا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, لیکن فیض صاحب کو کلاسیکی شعراء سے بہت محبت تھی, اور وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ یہ کلاسیکی شعراء کا کلام رکھتے تھے. تو بہت سارے مصرے جیسے نثار میں تیری گلیوں کی اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, اور اس میں وہ غالباً سعدی کا شعر ہے کہ نظم و بست کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. تو یہ اساتذہ کے مصرے ان کی لاشعور میں رہتے تھے, اور جب یہ خطوط بھی لکھ رہے ہوتے تھے تو اپنی بات کرتے ہوئے یہ بعض اوقات پورا مصرع لکھتے تھے, اور بعض اوقات جو ہے یہ کرتے تھے کہ اساتذہ کے مصروں کو نثر میں بیان کر دیتے تھے. مثلا احمد دین قاسمی کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کل مصرع تر کی صورت نہ صحیح تک بندی کی صورت ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے یہ آتش کا شعر ہے کہ صرف سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے, تب کہیں آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت. تو آتش ان کے لاشعور میں ان کے شعر ہیں, اور جب وہ لکھ رہے ہیں تو اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہیں. اس طرح فانی کی حوالے سے لکھتے ہیں کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے عمر رفتہ کو آواز دینے کو بہت جی چاہتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. یا اسی طرح غالب کے حوالے سے ہے کہ اچھا بھائی پہلے وزیر صاحب کی دھمکی تھی, اب اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کی, لیکن کیا جانتے نہیں ہو تمہاری کمر کو میں. تو غالب کا مصرع تو یوں وہ آسانی کے ساتھ اساتذہ کے خاص طور پہ, یا اس طرح ہمیں معلوم ہے کہ گھر میں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنتے ہیں, ورنہ کب کے لوٹ آئے ہوتے. تو اساتذہ کے مصرے کو جملوں میں استعمال کرنا, گفتگو میں استعمال کرنا, غالب سے محبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں. ایک بات ذہن سے نکل گئی دوستوں کے, شاید 1969 میں جب غالب کی 7 سالہ جشن ولادت وفات منایا جا رہا تھا, تو ادارہ یادگار غالب جو بنایا گیا تو اس میں فیض صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مرزا ظفر الحسن اور فیض صاحب نے, ان دونوں دوستوں نے سارا اس کو چلایا, اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے, اور وہیں سے بھی فیض صاحب کی کتابیں بھی آتی رہیں. تو فیض کو غالب بہت پسند تھے, اور اس کی محبت کا ایک یہ بھی ہے کہ اس رسالے کا نام بھی انہوں نے پھر غالب رکھا.
ادارہ یادگار غالب کا جو رسالہ تھا اس کا نام بھی غالب. یہ الگ بات کہ پھر غالب نمبر کا ایک فیض نمبر آیا اور اس میں بھی فیض محبت کا اظہار کیا. جی جی آپ میں سے کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو. فیض صاحب نے عربی زبان سیکھی ہے, اس کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے, علم کی کوئی مذہب نہیں ہوتا, نہ کسی زبان کا کوئی مذہب ہوتا ہے. یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عربی اسلام کی زبان ہے. معاف کیجئے, عربی عربوں کی زبان ہے, اسلام کی زبان نہیں ہے. یا عربی خدا کی زبان بھی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کے علاوہ جتنے صحیفے ہیں سارے عبرانی میں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اصل میں تو خدا کی زبان عبرانی بنتی ہے. تو واحد ایک قرآن ہے جو عربی میں ہے. اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم صاف صاف اسے سمجھ سکو. تو عربی بہت بڑی علمی زبان ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے یونانی متون جو صفحے دنیا سے ناپید ہو گئے صرف عربی میں میسر ہیں, کیونکہ عربوں نے انہیں ترجمہ کیا تھا اور یورپ تک وہ عربی سے پہنچے ہیں. تو فیض صاحب نے عربی زبان اس لیے سیکھی کہ ایک تو وہ ہماری تہذیب کی زبان ہے, دوسرا اس میں بہت بڑا علم موجود ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ فارسی بھی اتنی ہی جانتے تھے جتنی عربی جانتے تھے. اور عربی فارسی کے بغیر جانے بغیر آپ کو کوئی شاعر نظر نہیں آئے گا. اقبال بھی عربی بھی جانتے تھے, فارسی بھی جانتے تھے, انگریزی بھی جانتے تھے. راشد عربی نہیں جانتے تھے اس طرح جس طرح فیض جانتے تھے, لیکن فارسی بہت اچھی جانتے تھے اور انگریزی جانتے تھے. دنیا میں زبانیں سیکھنے کی روایت بہت بڑی ہے. یعنی کوئی آپ اسکالرز لیں گے, دنیا کے بڑے اسکالرز, تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے محمد حسن عسکری فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے, انگریزی زبان بھی جانتے تھے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ ویٹنگ فار گوڈو پہ دنیا میں سب سے پہلا مضمون محمد حسن عسکری کا ہے. اس وقت وہ انہوں نے لکھا جب ابھی ان کا فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. تو اس کی بنیادی وجہ مذہبیت نہیں تھی, اس کی بنیادی وجہ علم تھا اور علم سے تعلق تھا. اور اس کا فیض صاحب کو بہت فائدہ ہوا. آپ اگر فیض صاحب کی شاعری پڑھیں تو بہت سی آیتیں آپ کے اس کے پس منظر میں اور پیش منظر میں نظر آئیں گی. اور جیسے ہم دیکھیں گے تو بہت اس کا فائدہ ہوا ان کی شاعری کو. اگر وہ عربی زبان نہ جانتے ہوتے تو شاید وہ ڈیپتھ جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے وہ کم رہ جاتی. بلکہ آپ جتنی بھی جو ہمارے ہاں کہاوتیں ہیں, لوکل کہاوتیں, آپ دیکھیے وہ بنیادی طور پر پنجابی شاعروں کے مصرے ہیں, وہ ہندی شاعروں کے مصرے ہیں, وہ باقاعدہ دوہے ہیں, دوہوں کے ٹکڑے ہیں. تو سچا شاعر وہی ہوتا ہے جو عوام کی زبان جو ہے وہ جانتا ہے. بلکہ یہاں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, نثر نظم کے جواز کے طور پر بہت لوگ لکھتے ہیں. تو کسی نے بہت اچھا جملہ لکھا کہ اعلیٰ شاعری وہی ہوتی ہے جو نثر کے قریب ہو جاتی ہے. اعلیٰ شاعری جو ہے وہ وہی ہے, اور نثر کے قریب ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگوں کی زبان بن جاتی ہے. لوگ جس طرح بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جو ہے اس کے اندر جو ہے ایکسپریشن جو آ جاتا ہے. فیض صاحب کا یہ ایک انداز ہے, اگرچہ وہ ایگریسو بہت کم ہوتے ہیں, ناراض بھی کم ہوتے تھے, اعتراضات کا جوابات بھی کم دیتے تھے, لیکن بہرحال اپنے نظریے کی ترسیل کے لیے, اپنے نظریے کے ابلاغ کے لیے جہاں طنز آتا تھا, جہاں واسوخت کا اسلوب آتا تھا, جہاں تاریخ کا رنگ آتا تھا, وہ اس کو اختیار کرتے تھے. میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں, آپ نے ہم دوستوں کی گفتگو سنی. میں ڈاکٹر طارق ہاشمی آپ سے اجازت چاہوں گا. میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر ضیاء الحسن, ڈاکٹر افضل حمید صاحب اور ڈاکٹر عمران ظفر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.